السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکڑی اور مکھا، یہ ہم گریڈ 8 یہ نظم تھی ہماری، ٹھیک ہے۔ ایک مکڑا اور مکھی، یہ ہماری نظم تھی، اور ہم نے جو ہے وہ اس نظم کو جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے جو ہے وہ یہ سوالات کر لیے تھے 3، اور اب جو ہے وہ اس کے مزید 3 سوالات باقی رہ گئے تھے۔ تو چوتھا سوال تھا اس کا، دوسری مرتبہ مکھی نے کیا کہہ کر خود کو بچایا؟ مکھی نے کیا کہہ کر خود کو بچایا؟ تو اس کا جواب کہاں سے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے یہاں پر۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، چوتھے کا جواب ہے۔ اس کی نثر بنائیں گے، اس کو تھوڑا سا لکھیں گے۔ مکھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم جو بھی کہہ رہے ہو، مگر میں تمہارے گھر پہ نہیں آؤں گی، کیونکہ تمہارا جو جال ہے وہ نرم اتنا ہے، جو کوئی یہاں پر گیا وہ پھنس جاتا ہے اور پھر تم اس کو شکار کر لیتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 5واں سوال ہے، مکھی کے جال میں نہ آنے پر مکڑے نے کیا سوچا؟ کیا سوچا مکڑے نے؟ مکھی کے جال میں نہ آنے پر مکڑے نے کیا سوچا؟ یہ رہا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر وہ کیا بتائیں گے، اس کی نسل لکھیں گے کہ اس نے کہا کہ یہ تو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ جال میں نہیں آ رہی، تو میں اس کو کیسے پھانسوں، اچھا خوشامد کرنے سے یہ پھنس سکتی ہے۔ پھر اس نے اس کی خوشامد کری۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، مکھی مکڑے کے جال میں کیسے پھنسی؟ یہ اس کا جواب ہے۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسی جی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ مکھی نے جب، اب پھر یہ لکھنے کے بعد شعر، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی نسل لکھیں گے کہ مکھی نے جب اس کی خوشامد سنی تو اس کا دل نرم پڑ گیا، ٹھیک ہے، اور بولی کہ ٹھیک ہے، مجھے تم سے کوئی کھٹکا نہیں ہے، اور میں کسی بات کو جو انکار کرنا برا سمجھتی ہوں، تو اور تمہارا دل توڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کا دل توڑا چاہے، تو میں آتی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جہاں پر نہیں پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں، وہ میں کرواؤں گا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں ذیل کے اشعار کی تشریح، اور ذیل کے اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے، نظم اور شاعر کے حوالے سے۔ منظور تمہاری مجھے خاطر نہ تھی وگرنہ، کچھ فائدہ تو اپنا اس میں نہیں میرا، کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کی تشریح کرنی ہے آپ نے، اور تشریح کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے، سب سے پہلے جو حوالہ لکھیں گے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم مکڑا اور مکھی سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں۔ پھر اس کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے، علامہ اقبال کے بارے میں لکھیں گے کہ علامہ اقبال کو جو ہے وہ شاعری میں کیا مقام حاصل ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا شعر، یہ پہلا شعر ہے۔ پھر جب دوسرا شعر لکھیں گے، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا، تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر وہی لکھیں گے کہ حوالہ کے اندر لکھ دیں گے حزب سابق، اور حوالہ شاعر میں بھی لکھیں گے حزب سابق، اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ اس تشریح میں لکھیں گے کہ مکڑی نے کہا کہ تمہارے جو جال ہے وہ اتنا نرم ہے اور ایسا ہے کہ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، مگر جو کوئی چلا جاتا ہے اس میں تو پھر وہ جا کے جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ واپس نہیں نکل سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ آپ نے دوسرے اشعار کی بھی جو ہے وہ تشریح اس کے اندر کرنی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر سوال نمبر 9 ہے، یہ تو پریکٹیکل ہے کہ 4 3 3 کی ٹولیاں بنائیں اور نظم کو آپس میں پڑھیں۔ اس کے بعد اس نظم میں ہجائے بلند اور ہجائے کوتا کی 3 مثالیں یہ آپ چھوڑ دیں، یہ جو ہے وہ عربی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ہاں یہ درج ذیل الفاظ میں سے کون سے فعولن کے زمرے میں آتے ہیں اور کون سے فاعلن کے زمرے میں آتے ہیں؟ ان فعولن اور فاعلن کو چھوڑ کر آپ یہ جو الفاظ ہیں ان کے آپ جملے بنائیں گے۔ فریبی، اس کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ مکڑا بہت فریبی تھا، آئینہ، مکڑے کے آئینے کو، مکڑے کے باتوں کو مکھی اپنے آئینے میں نہ سمجھ سکی۔ میسر، بہت سے غریب لوگوں کو کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ بچھونے، آج کل بہت خوبصورت بچھونے آ گئے ہیں۔ قیامت کا دن ایک مقرر ہے، تمہارا میرے ساتھ گزارنا نہیں وگرنہ تم کہیں اور چلے جاؤ، تمہارے ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں، اللہ نے یہ کیا گلشن سجایا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے وہ کرنے ہیں
جملے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.